من يطع الله ورسوله فقد هداه ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفيء إلى أمر الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. اس اجتماع کے کارکنان اور نظم اور صوبائی ذمہ داران اور ان کے معاونین، چاہے وہ جد و جہد میں شریک ہوئی ہوں یا مالی معاونت کی ہو، اور وہ تمام مکاتب فکر، چاہے وہ مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، سماجی ہوں، قبائلی ہوں یا قومی ہوں، ان کے شرکت کا میں تہہ دل سے ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ اس وحدت اور یگانگت کے ماحول کو جاری رکھا جائے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 کا پہلا جملہ ہے کان الناس امتاً واحدتاً، اور اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 19 کا پہلا جملہ ہے وما کان الناس الا امتاً واحدتاً. قرآن کریم کے ان دونوں مواقع سے ہماری رہنمائی کی جاتی ہے کہ توحید انسانی حیات کا اصل ہے. آج کی دنیا کا ماننا ہے کہ انسان ایک ہے، یعنی توحید انسانی زندگی کا اصل ہے، چاہے وہ زندگی انفرادی اور شخصی ہو یا وہ زندگی اجتماعی اور معاشرتی ہو. اور کسی چیز کا اصل وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ معدوم ہو جائے تو وہ چیز ہی باقی نہ رہے. مثلا جڑ درخت کا اصل ہے، بنیاد تعمیر کا اصل ہے. اگر کسی درخت کا جڑ یا کسی تعمیر کی بنیاد ہی معدوم ہو جائے تو نہ درخت رہے گا اور نہ ہی تعمیر. اسی طرح اگر توحید انسانی زندگی سے نکل جائے تو انسان نام اور شکل کے تو انسان ہوں گے، مگر وہ کردار کے حوالے سے حیوان یا درندے ہوں گے. اگر انسانوں کی انفرادی زندگی سے توحید نکل جائے تو ان کا جو کردار ہوگا وہ حیوانوں کا ہوگا. اور اگر انسانوں کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی سے توحید نکل جائے تو پھر وہ معاشرہ بظاہر تو انسانوں کا نظر آئے گا، مگر کردار کے حوالے سے درندوں کا اکھاڑا ہوگا. انسانوں کے انفرادی اور شخصی زندگی میں توحید کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو. جو کچھ اس کے زبان پر ہے وہی کچھ اس کے دل میں بھی ہو، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کا کردار اور عمل بھی دکھاتا ہے. جو سامنے ہے پیٹھ پیچھے بھی وہی ہو. جو آج کا ہے آنے والے کل کا بھی وہی ہو. یعنی ان کے ہر مرحلے کی شخصیت اور کردار اس کے دوسرے مرحلے کی شخصیت و کردار سے
مطابقت رکھتا ہو، تصدیق کرتا ہو، توثیق کرتا ہو، تائید کرتا ہو، تصادم میں نہ ہو۔ اس قسم کے لوگ زندگی کو سیدھے راستے پہ گزارتے رہتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن میں انسانیت کے آداب و اخلاق برقرار ہوتے ہیں، کیونکہ انسان انس سے ہے، اور انس کی معنی ہے اپنائیت، قربت، شفقت۔ اور جب انسانوں میں یکسوئی ہوگی اور ان کی زندگی انسانیت کی سیدھی راہ پہ ہوگی تو وہ انسان ہوں گے، اور وہ ہر ایک دوسرے کو اپنا اور قریب اور شفیق سمجھتا ہوگا۔ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اعتماد میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اور امانت میں خیانت نہیں کرتے، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اسی لیے ہم 5 وقتہ نماز کے ہر رکعت میں اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں انسانیت کی سیدھی راہ پر لگا، یعنی ہمیں ظاہر اور باطن میں انسان بنا، تاکہ ہمارے شخصیت اور کردار میں تضاد اور دوئی نہ ہو۔ البتہ یکسو انسان، زندگی کے سیدھے راہ پر زندگی کا سفر طے کرنے والے انسان، زندگی کے فکری بنیاد کے حوالے سے 2 مختلف اصناف کا جوڑا ہوتا ہے۔ ایک صنف وہ ہے جو خدا پرستی کے سیدھے راہ پر یکسوئی کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر اور منافع بخش سمجھتا ہے، لہذا وہ لوگ خدا پرستی کے سیدھے راہ پر کامل یکسوئی کے ساتھ زندگی کا سفر خود بھی طے کرتے ہیں، اور خیر خواہی کے جذبے سے وہ دوسروں کو بھی خدا پرستی کے راستے پر یکسوئی کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنے کی دعوت اور ترغیب دیتے ہیں، کیونکہ خیر خواہ انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے تو دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ لہذا اس لیے ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے سیدھے راہ پر ہمیں لگا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، یعنی جن کو دنیا اور آخرت کی خوبصورت حیات و زندگی سے نوازا ہے، اور ان لوگوں کا زندگی کے سفر کا راستہ سیدھا خالق پہ جاتا ہے، اور یہ لوگ خواہش سے آزادی اور خالق کی غلامی میں زندگی کے کامل سفر کو کامل یکسوئی کے ساتھ طے کرتے ہیں، جیسا کہ ہم 5 وقتہ نماز میں ہر رکعت میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد، یا رب میرے زندگی کا سرمایہ جو جان اور مال آپ کا عطا کردہ ہے، یہ آپ ہی کے تعظیم و اطاعت میں استعمال ہوگا، اور میں
غلاموں جیسی زندگی آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ گزاریں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں منیبین الیہ واتقوہ، ہر طرف سے رشتہ اور رابطہ توڑ کر خوف کا اور لالچ کا صرف اللہ سے جوڑ دیں، کیونکہ حیات اور موت، عزت و ذلت، غربت اور دولت اسی کے اختیار میں، اور زندگی کے تمام مشاغل میں رجوع اللہ کے جانب ہو، تاکہ تم زندگی کے مشاغل میں جان اور مال کو جو بنیادی طور پر ملکیت اللہ کا ہے اس کی اجازت اور ہدایت سے استعمال کریں۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، میرے ہدایات کا مجموعہ یہ کتاب کامیابی کے راستے پر ان لوگوں کو لگاتا ہے جو یکسو ہیں، اور پھر دوسرا صنف وہ ہے جو ہے تو سیدھے راہ چلنے والے، انسانیت کے سیدھے راہ پر زندگی کا سفر طے کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا فکری بنیاد ہوا پرستی ہے۔ لہذا وہ لوگ ہوا پرستی کے سیدھے راہ پر کامل یکسوئی کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر اور منافع بخش سمجھتا ہے، لہذا وہ خود بھی یکسوئی کے ساتھ ہوا پرستی کے سیدھے راہ پر خود بھی زندگی کا سفر طے کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہوا پرستی کے راستے پر یکسوئی کے ساتھ سفر طے کرنے کی دعوت اور رغبت دلاتے ہیں۔ اس سن کی زندگی کے سفر کا راستہ سیدھا خواہش پہ جاتا ہے، اور یہ لوگ خالق سے آزادی اور خواہش کی غلامی میں زندگی بسر کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تمہیں ان لوگوں کا پتہ ہے جنہوں نے اپنے خواہش کو اپنے آپ پر حاکم بنا رکھا ہے، لہذا یہ مغضوب علیہ، تو اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہ، یعنی ان لوگوں کے سیدھے راستے پر ہمیں نہ لگا جس پر آپ کا غضب ہے، جو زندگی کے سرمایے کو جو جان اور مال ہے آپ کی اجازت اور ہدایت کے بغیر اپنی خواہش یا دوسروں کی رضامندی پہ استعمال کرنا، جس پہ آپ ناراض۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ سورہ روم کے آیت نمبر 31 میں یہ جملہ فرماتے ہیں واتقوہ، اللہ کے جرائم سے بچے رہا کرو۔ جان اور مال کا سرمایہ جو اللہ کی ملکیت ہے، اگر استعمال کے میدان میں آپ اس کی اجازت اور ہدایت سے ہٹ کے استعمال کریں گے تو تم اللہ کا مجرم بن جاؤ گے، اور اللہ کے جرائم کا ارتکاب نہ دنیا میں نیک نامی کا باعث بنتا ہے، نہ آخرت میں نجات کا وسیلہ بنتا ہے۔ لہذا انسان جب ظاہر اور باطن میں انسان ہوگا، جب اس کی شخصیت اور کردار میں تضاد نہیں ہوگا، جو زندگی کو سیدھے راستے پر طے کرتا ہے، یعنی وہ زندگی کو سفر سمجھتا ہے، منزل متعین ہوتا ہے، مقصد متعین ہوتا ہے اور راہ متعین، تو یہ ہے انسان۔ اب اگر
انسان کے انفرادی زندگی میں توحید نہ ہو، تو توحید نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ زبان پر ہے وہ دل میں نہ ہو، جو دل میں ہے وہ زبان پر نہ لاتا ہو، جو کہتا ہے اس طرح کرتا نہیں ہے، جو کرتا ہے وہ کہتا نہیں ہے، جو سامنے ہے پیٹھ پیچھے ایسا نہیں ہے، جو آج کا ہے آنے والے کل کا ایسا نہیں ہے، یعنی اس کی شخصیت اور کردار کے ہر مرحلے میں توافق نہیں ہے بلکہ تضاد ہے۔ ہر مرحلے کی شخصیت اور کردار اس کے دوسرے مرحلے کی شخصیت اور کردار کی نفی کرتا ہے، تضاد میں ہوتا ہے، تکذیب کرتا ہے۔ تو یہ دوغلے ہوتے ہیں، دوغلے، اور ان دوغلے انسانوں کی زندگی صراط مستقیم پہ نہیں ہوتی، بلکہ ان کی زندگی حیوانوں کی زندگی ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کی سطح پر انسان بھی گھومتے پھرتے ہیں، لیکن انسانوں کا گھومنا پھرنا سفر ہے، ان کا منزل متعین ہوتا ہے، ان کا مقصد متعین ہوتا ہے، ان کی راہ سیدھی اس منزل کے جانب جاتا ہے۔ لیکن حیوان بھی سطح زمین پر گھومتے پھرتے ہیں، ان کا گھومنا پھرنا چرنے کا ہے، چراگاہوں میں چرنے کا ہے۔ لہذا حیوان چراگاہ میں تو پھر ان کی زندگی انسانوں کی نہیں حیوانوں کی ہوگی۔ انسان اپنی غرض کے تلاش میں حیوانوں جیسے ادھر ادھر بھاگے رہتے ہیں، تو اسی لیے ان کو قرآن کریم کے زبان میں ضالین کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ۔ اللہ ان دوغلے انسانوں کی زندگی پہ ہمیں نہ لگا جو حیوانوں کے طور پہ چرنے اور سبزے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، اعتماد میں دھوکہ دیتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، اور یہ ان کو ضالین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے گمشدہ متاع کے تلاش میں حیران و سرگردان اور پریشان اور ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں، اور ان کو مذبذبین بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ذبذبہ بے قراری کو کہتے ہیں، یعنی کہیں ٹکانا نہ ہو، ٹکنا نہ ہو، بلکہ اچھل کود کی زندگی ہو۔ اور مکھی کو عربی زبان میں ذباب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی کسی جگہ پہ ٹکنا نہیں ہوتا ہے بلکہ اچھل کود ہوتا ہے۔ یہ خود غرض انسان جو ہیں یہ کسی موقع پر جم کر ٹہرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ یہ لمحہ بلمحہ اتل پتل اور ادھر ادھر کے شکار ہوتے ہیں۔ لہذا ان پر نہ کوئی اعتماد کرتا ہے اور نہ خود یہ لوگ دوسروں پہ اعتماد کرتے ہیں۔ یہ شکل اور نام کے تو انسان کہلائے جاتے ہیں، لیکن کردار کے وہ حیوان ہوتے ہیں۔ اور اگر انسانوں کی اجتماعی زندگی سے توحید نکل جائے تو پھر وہ معاشرہ بظاہر شکل و نام کے حوالے سے تو انسانی معاشرہ ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ درندوں کا اکھاڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس معاشرے کی بنیاد وحدت پر نہیں
تفریق پر ہوتی ہے، تعاون پر نہیں، تصادم پہ ہوتا ہے، اور اس میں ظلم، منافقت، جبر، جنگ و جدل وہ جاری و ساری رہتے ہیں۔ تو لہذا اگر ہم اپنے ملکی حالات اور بین الاقوامی حالات سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے زمانے کے انسانوں کو سمجھنا ہوگا۔ امت مسلمہ عمومی طور پر اور پاکستان کے باشندوں کو خصوصی طور پر، کیا آپ امت مسلمہ کو یا بالخصوص پاکستانی باشندوں کو یکسو سمجھتے ہیں یا دوغلے سمجھتے ہیں؟ تو دوغلے کا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی پبلک چاہے جس منصب، جس نام اور جس صفت سے وہ متصف ہوں وہ یکسو نہیں ہے، وہ دوغلے ہیں، تو ان کی انفرادی زندگی حیوانوں کی ہوگی اور اجتماعی زندگی درندوں کی ہوگی۔ تو اس لیے اگر ہم اپنی ذلت کو عزت سے، مظلومیت کو عدل سے اور مفلوق الحالی کو خوشحالی سے بدلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو بدل ڈالیں، دوغلے کے بجائے یکسو بن جائیں۔ جیسا کہ وہ ایک شاعر کہتا ہے، دو رنگی چھوڑ دو یک رنگ ہو جاؤ، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جاؤ۔ اب ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے عزت سچوں کا ملے، جو شخص وعدہ خلافی کرتا ہے وہ کہتا ہے وفاداروں کا، خیانت کرتا ہے وہ کہتا ہے امانت کا، فرائض میں کوتاہی کرتا ہے وہ کہتا ہے انصاف کا۔ ناممکن ہے۔ لہذا ذلت سے نکلنے کے لیے کردار بدلنا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال۔ اگر کوئی قوم اپنے انجام کو بدلنا چاہتی ہے تو وہ قوم اپنے کردار کو بدلے، کیونکہ انجام کردار کا نتیجہ ہوتا ہے اور نتائج طبعی اور شرعی قوانین کے مطابق مرتب ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں جب میرے قانون کا تقاضا یہ ہو کہ آپ کے کردار کا نتیجہ ذلت ہو تو اس کردار کے ہوتے ہوئے عزت ملنا ناممکن۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں دنیا کو جاننا چاہیے۔ آج کی دنیا کا ماننا ہے کہ دنیا گلوبل ولیج ہے، یعنی کرۂ ارض بمائے انسانی آبادی کی یہ ایک گاؤں ہے، اور یہ ایک گاؤں دو مختلف اصناف کا جوڑا ہے۔ اس گاؤں میں وہ خطے اور قومیں بھی موجود ہیں جو مفتوح ہیں، اور اس خطے میں وہ قومیں اور خطے بھی موجود ہیں جو فاتح ہیں۔ مفتوح خطے اور مفتوح قومیں خود اپنے اندر دو اصناف کا جوڑا ہے۔ ایک وہ ممالک اور قومیں ہیں جو تاریخی ہیں، جن کا کوئی تاریخ موجود ہے،
چاہے ممالک ہوں یا قومیں. اور دوسرا صنف مفتوح خطوں اور قوموں میں وہ ہیں جو تاریخ نہیں تخریج کے نتیجے میں وجود میں آئے. تخریج کا معنی یہ ہے کہ جو تاریخی ممالک ہیں ان کے ٹکڑوں کو نکال کر جوڑ کر اور اس کو ایک نام ملک کا دیا ہے، جیسا کہ پاکستان. اسی طرح تاریخی قوم الگ ہوتے ہیں، تخریجی قوم اس کو کہتے ہیں جو مختلف قوموں کی ٹولیاں ملا کر کے ایک قوم پاکستانی بنائے گئے. تو یہ ہمیشہ کے لیے اس قسم کے ممالک اور اس قسم کی قومیں حقیقی نہیں ہوتے، مصنوعی ہوتے ہیں. اور ان کے جوڑنے کے لیے فارمولہ نہیں ہوتا ہے بلکہ قوت ہوتی ہے. تو اس لیے پاکستان جیسے ممالک یہ نام کے ممالک ہیں لیکن کام کے ممالک نہیں ہیں. جو لوگ اقوام متحدہ کے قراردادوں سے واقف ہیں اور جو لوگ ان قراردادوں کی بنیاد پر بین الاقوامی معاہدات سے بھی واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ ممالک دو قسم کے ہیں. ایک وہ ملک ہے جو حاکمیت کے خود مالک ہیں اور ایک وہ ممالک ہیں جن کے پاس خطے بطور امانت پڑے ہیں اور اس کے ساتھ امانتی خطے کا انتظام ہے، باقی کچھ بھی نہیں. لہذا پاکستان نام کا ملک ہے اور کام کا یہ اسٹیبلشمنٹ کا جاگیر ہے. اس کا مالک آج بھی مغرب ہے اور اس کا حاکم آج بھی مغرب ہے. جو حکومت آپ کو پاکستان میں نظر آتی ہے یہ نام کی تو حکومت ہے لیکن کام کا محافظ ہے، چوکیدار ہے، مغربی مفادات کے حفاظت کا اور مقاصد کا آگے بڑھانے کا. تو ایسی صورت میں جہاں ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم دوغلے سے یکسو بن جائیں، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر اجتماعی طور پر مغرب اور برطانیہ اور امریکہ سے مطالبہ کریں کہ آؤ پیٹھ پیچھے بیٹھ کے حکومت نہ کرو، سامنے آ کے حاکم بنو، ہم آپ کی رعایا. اس لیے کہ ائمہ فقہ جو دار الاسلام اور دار الحرب کی تعبیر تشریح کرتے ہیں تو بعض ائمہ کی رائے یہ ہے کہ دار الاسلام اس مملکت کو کہتے ہیں جس میں سلم ہو یعنی امن ہو، اور مغربی ممالک میں کفر ہے لیکن امن بھی ہے. اور امن کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ حکمرانی قوت کی نہیں، قانون کی. تو اس لیے اگر میں نے پارلیمان میں بھی مطالبہ کیا تھا کہ امریکہ 52 ریاستوں کا مجموعہ ہے، پاکستان کو 53 ریاست بنا کے براہ راست ہم پہ حکومت کرے تاکہ یہاں حاکمیت قانون کی آئے، قوت کی نہیں. اب چوکیدار بیچارے کے ساتھ یا تو بندوق ہے یا ڈنڈا، اس کا کردار یہی ہوگا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فوج کی ذہنیت یہ بنائی جاتی ہے کہ تمہارا تو کام مارنا ہے، دبانا ہے، مار کٹائی ہے، انسانیت آپ میں نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ نے انسانی کوئی بھی سپاہی فوج میں کہے کہ میں اس حکم کو مانوں گا جو قانون کے مطابق ہے، اس کو فوج کی ملازمت نہیں ملے گی.
اگر کوئی بھی رکن فوج کا بھرتی کے وقت یہ کہے کہ میں انسانی کردار ادا کروں گا تو اس کو ملازمت نہیں ملے. حیوان بنو گے، درندہ بنو گے، مار کٹائی کی عادت اپنے اندر ڈلواؤ گے، تب پھر جا کر کے فوجی بنو گے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ تو دوسری گزارش یہ کہ مغرب براہ راست آ کر یہاں حاکم ہو جائے، منظر پہ ظاہر ہو جائے اور حاکمیت کے ذمہ داریوں کو نبھا لے. افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہم سے تو ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہ اور مراعات بھی لیتے ہیں، انسان بھی ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی بتاتا ہے، نماز میں اللہ سے وعدہ بھی کرتا ہے ایاک نعبد، اور ہمارے ٹیکسوں سے جمع شدہ مال سے وہ تنخواہ بھی لیتا ہے. اور ہمارے ہم وطن بھی ہیں، ہم میں سے بہت ساروں کے وہ رشتہ دار اور ہمسایہ بھی ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بارے میں وہ اتنے سنگ دل کیوں واقع ہو گئے کہ ڈرلنگ سے ہمارے اجسام میں وہ سوراخ کرتے ہیں اور ہماری چیخوں کا اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. ہماری عزتیں لٹواتی ہیں، ہمارے گھر اجاڑتے ہیں، اور ذرہ برابر ہمارے بارے میں ان کے دلوں میں رحم کا کوئی رمق بھی نظر نہیں. لیکن مغرب کے بارے میں اتنے رحم دل ہیں کہ اگر کسی مغربی باشندے پر گرم ہوا کی جھونکیں بھی آئیں تو وہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں. یہ مسئلہ کیا ہے؟ لہذا اگر ہم نے اس ذلت سے نکلنا ہے تو پہلے تو اپنے کردار کو بدلنا ہوگا، دوسرے درجے میں اصل حاکم کو آنے کی دعوت دینی ہوگی، اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ میں اپنے تمام سیاسی زعماء کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ الیکشن ضرورت کس کی ہے؟ الیکشن ضرورت مغرب کی ہے. مغرب کی زندگی کا فکری بنیاد خالق سے آزادی اور خواہش کی غلامی ہے، اور اپنے اس فکر کی بنیاد پر جس قسم کے شخصی کردار کو وہ اپنا چکے ہیں، جس کو وہ تہذیب کہتے ہیں، اور جس قسم کے اجتماعی روابط کے لیے رسم و رواج متعین کر چکے ہیں، جس کو وہ ثقافت کہتے ہیں، جمہوریت کے نعرے سے، اکثریت کے بہانے سے، آپ بتائیں کہ خدا پرست دنیا میں اکثریت دوغلوں کی ہے یا یکسو کی ہے؟ دوغلے انسان قیمتاً خریدے بھی جا سکتے ہیں اور ڈر کے مارے دبائے بھی جا سکتے ہیں. تو دوغلے انسانوں کی اکثریت پارلیمنٹ میں حاصل کرنا کوئی مشکل مسئلہ ہے. لہذا جمہوریت کے نعرے سے، اکثریت کے بہانے سے، قانون کے لبادے میں خدا پرست دنیا پر مسلط کرنا چاہیے. ٹرانسجنڈر بل شاید آپ جانتے ہوں گے. اس ٹرانسجنڈر بل میں یہ تو صحیح ہے کہ اگر کوئی مخنث ہے اور وہ اپنے اندر مردانگی کے علامات و میلانات زیادہ پاتا ہے اور سرجری کے ذریعے سے وہ کامل مرد بننا چاہتا ہے، یا کوئی عورت ہے جو اپنے اندر عورتوں کے علامات اور میلانات زیادہ پاتا ہے اور وہ سرجری کے ذریعے سے خالص عورت بننا چاہتے ہیں، یہ تو اس کا حق ہے. لیکن اس بل میں دوسری صورتوں کے ساتھ ساتھ ایک صورت یہ بھی ہے
کہ حقیقی مرد اگر نادرا میں اپنے آپ کو عورت کا اندراج کروا دے اور حقیقی عورت اپنے آپ کو نادرا میں مرد اندراج کروا دے، تو یہ جو حقیقی مرد ہے اور نادرا کا عورت ہے، یہ نادرا کے اور مرد کے ساتھ نکاح کر لے گا، دونوں مرد ہوں گے اور ہم ان کے درمیان ہم جنسی ہوں گے۔ جو حقیقی عورت ہے اور نادرا کا مرد ہے، وہ حقیقی اور نادرا کے عورت سے نکاح کر لے گا، تو یہ دو عورتوں کے درمیان نکاح ہوگا۔ اب ہم جنسی کے لیے قانونی راستے کھولنا مغرب کے معاشرے میں تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن خدا پرست کسی بھی شریعت میں، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ کنفیوشس، نہ زرتشت، نہ اسلام، کسی بھی شریعت میں اس کا کوئی جواب نہیں۔ اب ہمارے پارلیمان کے ارکان چاہے جس بھی سیاسی فکر کے حامل ہیں، انہوں نے اگر اس قانون کو پاس کیا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ یہ اسلامی روایات کے مطابق ہے یا قبائلی روایات کے مطابق ہے یا ہمارے معاشرے کے آداب کے مطابق ہے، یہ ان کے پارلیمان کی نمائندگی کی مجبوری ہے، کیونکہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ مغربی مقاصد کو خطے میں آگے بڑھانے کے لیے وکیل ہے اور وہ اسے یہ کرواتا ہے۔ دوسرے درجے میں انتخابات ضرورت ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا۔ ہمارا اسٹیبلشمنٹ مغربی مقاصد کا وکیل ہے جو آگے بڑھاتا ہے اور مفادات کا محافظ ہے۔ اب یہ ہماری چیخوں کا جو اس پہ اثر نہیں ہوتا ہے، ہماری عزتیں لوٹنے سے ان کو تسکین نہیں ملتی ہے، ہمارے آبادیاں اجاڑنے سے وہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی جاگیر کو بچانے کے لیے اور مغربی مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کسی بھی ظلم، کسی بھی جبر سے دریغ نہیں کرتے۔ تو اس لیے میں تمام سیاسی جماعتوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ذرا سنجیدگی سے سوچ لیں کہ انتخابات مغرب اور اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے یا ہماری ضرورت ہے۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہمارے انتخابات کے نتیجے میں ہمارا نمائندہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بھی بندہ ٹیبل پر چڑھا کر اس سے مرغا بنائے اور اسے کان پکڑوائے، تو یہ ذلیل انسان آپ کے لیے کچھ لا سکے گا؟ اور جب آپ کے بہت نامور سرکاری عہدے پہ فائز بندوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو گاڑی کے ڈکی میں ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کو جو کچھ بھی سنائیں تو وہ سر لٹکائے بیٹھے رہتے ہیں، اور جن کے بارے میں اظہار کیا جاتا ہے کہ ننگی گالیاں سنا کر کے وہ سر نیچے کر کے سنتے رہتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ یہ ذلیل انسان دین اور قوم کی خدمت کے قابل ہیں یا اسے کوئی توقع ہو سکتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ آپ کے نمائندوں کو اور آپ کے سیاسی زعماء کو ذلیل بھی کرتے ہیں اور پھر کھلاتے بھی ہیں تاکہ ذلت کے ذریعے سے قابو میں رہے اور کھانے کے ذریعے سے کچھ بول نہ سکے۔ تو اس لیے تیسری تجویز میری پھر یہ ہوگی کہ ہم اجتماعی طور پر الیکشن کو خیرباد کریں کہ مغرب تم جانو، اسٹیبلشمنٹ تم جانو، اور تمہارا انتظامی، نگرانی، امانتی خطوں کا جانے، اور اگر وہ بھی نہ ہو
تو چوتھی صورت یہ کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ادارے کے حوالے سے پرایا ہے، ہمارا نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے افراد ہمارے ہیں، ہمارے ہم وطن بھی ہیں، اسلام کے دعوے دار بھی ہیں، ہمارے بعض لوگوں کے ہمسائے اور قریب بھی ہیں۔ تو پھر ہمیں ہوش کا ناخن لینا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی اور قومی اور قبائلی زعماء اور مذہبی سب مل بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کی اداراتی مجبوریوں کو بھی سامنے رکھیں اور پبلک کی ضرورت جو حفاظت اور عزت کا ہے وہ بھی سامنے رکھیں اور ایسی پالیسیاں وضع کریں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے پشتو میں کہ نہ سکھ سوئی نہ کباب، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ بھی نہ ہو اور اپنے ملک کی عوام کی خونریزی، عصمت دری اور آبادیوں کی اجاڑ بھی نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے مختلف مکاتب فکر کو انسانی بنیادوں پر ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے امام کے نام سے ایک ماحول اور پلیٹ فارم مہیا کیا تھا، اور آج ہمارے ساتھیوں کی جدوجہد سے جو مختلف مکاتب فکر کے اشتراک سے جو سیمینار منعقد کیا گیا ہے، یہ مختلف مکاتب فکر کو انسانی بنیادوں پر ایک دوسرے کے قریب لانے کی جانب پہلا قدم ہے، چاہے وہ مکاتب فکر مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، سماجی ہوں، قومی ہوں یا قبائلی۔ سیاست کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ سیاست دو مختلف اصناف کا جوڑا ہے، ایک ہے انسانی اور اسلامی سیاست جس کا محور اور بنیاد توحید اور تعاون ہے، دوسرا ہے شیطانی سیاست جس کا محور اور بنیاد تفریق اور تصادم ہے۔ میں تمام سیاستدانوں کی خدمت میں، چاہے وہ نیشنلسٹ ہوں، سوشلسٹ ہوں، مذہبی ہوں، چاہے جس بھی فکر کے ہوں، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ انسانی سیاست کرو، شیطانی سیاست نہ کرو۔ شیطان ہمیشہ کے لیے انسانوں کے جذبات کو بھڑکا کر تصادم کرواتا ہے، اور یہ انسانوں میں خود غرضی کے فکر و کردار کو پروموٹ کر کے انسانیت سے دور لے جاتے ہیں، کیونکہ شیطان یہ عربی زبان کا لفظ، یا تو اس کا اصل مادہ شاط یشیتو ہے یعنی بھڑک اٹھنا، یا شطن یشتنو ہے یعنی دور چلے جانا، لہذا جذبات بھڑکا کر تصادم پیدا کرنا یہ شیطانی سیاست ہے، اور خود غرضی کو پھیلا کر خیر خواہی کے فکر و کردار سے انسانیت کو دور لے جانا یہ بھی شیطانی سیاست ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ شیطانی سیاست کے بجائے انسانی سیاست پہ آئیں اور انسانیت کو انسانی بنیادوں پر اکٹھا کریں۔ اگر دنیا توحید کے جانب بڑھ رہی ہے، انسان ایک ہے،
دنیا گلوبل ویلیج ہے، تو میں پھر علماء اور قوم پرست سیاستدانوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اب اس دنیا کو جو توحید کے جانب اور تعاون کے جانب بڑھ رہی ہے، آپ اس کو تفریق پہ نہیں لے جا سکتے۔ اگر علماء سمجھتے ہیں کہ ہم جذبات ابھار کر تصادم پیدا کر کے اس سے وہ اپنے مالی مفاد تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس شیطانی سیاست کے ذریعے سے نہ اسلام کی خدمت کر پائیں گے اور نہ ہی انسان کی۔ لہذا اگر مذہبی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ اس دنیا کو 15ویں صدی میں دھکیل دیں گے تو یہ ناممکن ہے۔ اگر قوم پرست سیاسی زعماء سمجھتے ہیں کہ ہم نسلی بنیادوں پر تقسیم کر کے اس دنیا کو توحید کے بجائے تفریق پہ لے جائیں گے اور 21ویں صدی سے 15ویں صدی پہ لے جائیں گے، تو یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو قوت جنگ کے راستے سے دنیا پر اپنا تسلط جمانا چاہتے ہیں، علماء جہاد کے فتوے سے اور قوم پرست آزادی کے نعرے سے نوخیز نوجوانوں کی گردنیں ان کی جنگ کا ایندھن تو بنا سکتے ہیں، لیکن نہ علماء دین اور مذہب کی خدمت کر پائیں گے اور نہ ہی قوم پرست اپنے قوموں کی کوئی خدمت کر پائیں گے۔ لہذا میری گزارش ہے کہ آئیے انسانیت کی بنیاد پر متفق، اور میں اپنے صوبائی ساتھیوں کے اس جدوجہد کا اور اس عمل کا دعاگو ہوں گا کہ اللہ ان کے اس جدوجہد کو اس دنیا میں ان کے سخروئی کا اور آخرت میں نجات کا باعث بنا۔ لیکن میں ان کے ذمے ایک اور بھی کام لگانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہر مکتبہ فکر جو مذہبی ہو یا سیاسی، سماجی ہو یا قومی اور قبائلی، ان کی خدمت میں حاضری دیں اور ان سے گزارش کریں کہ تمہارا زعیم اپنے 3 بندوں کے ساتھ جو اپنے مکتبہ فکر سے سنجیدہ اور آپ کی چیدہ ہوں، ان کے نام ہمیں دیں، تاکہ ہم ان 4 ارکان جو ہمیں دیے جائیں ان پر مشتمل ایک تھنک ٹینک کی تشکیل کر لیں، تاکہ وہ حالات چاہے ملکی ہوں یا علاقائی ہوں یا بین الاقوامی ہوں، ان پر مل بیٹھ کے غور و فکر کریں اور قوم کی رہنمائی کے لیے باتفاق رہبری کریں۔ سیاسی اختلاف قابل قدر ہے، مذہبی اختلاف واجب الاحترام ہے، سماجی لوگ خدمت کے جذبے سے تنظیمیں بناتے ہیں، قبائلی زعماء وہ قوموں کی خدمت کی جذبے سے کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم سب خیر خواہی اور خدمت کے جذبے اور کردار میں مشترک ہیں تو پھر کیوں نہ قوت کو بھی مجتمع کریں اور ہم اپنے اس تھنک ٹینک کی بنیاد 7 اصولوں پہ رکھیں۔ انسانیت کا فروغ، یعنی ہم دعوت اور ترغیب کے ذریعے سے انسانوں کو، قوموں کو ترغیب دلائیں کہ یکسو بنو، دوغلے نہ بنو، انسان بنو، حیوان نہ بنو، انسان بنو،
درندوں کا معاشرہ تشکیل نہ کرو. دوسری بات یہ کہ منافقت کا خاتمہ ہو، یعنی معاشرے سے دوغلا پن ختم ہو جائے. تیسری بات یہ کہ جبر کا سدبا ہو، اور جبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر مجھے پسند ہے تو میں اپنے پسند کو دوسروں پر قوت، دولت، حکومت اور قانون کے ذریعے سے مسلط رکھوں، بلکہ دعوت، ترغیب اور دلیل سے اگر وہ میرے ساتھ اتفاق کرتا ہے تو ٹھیک ہے. جب اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر اللہ چاہتا کہ اپنے پسند کے دین کو اپنی مخلوق پر ان کی مرضی کے بغیر مسلط کرتا، یہ اس کا حق تھا. خالق بھی ہے، محسن بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اللہ کی اذن میں نعوذ باللہ کوئی خود غرض دیا. اور اس کی یہ قوت بھی تھی کہ اس کے فیصلے رائے برابر کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. لیکن یہ اللہ فرماتے میں نے نہیں کیا ہے، اس لیے کہ جزا اور سزا کا مفکورہ تو پھر افسانہ بن جاتا. تو جو کام میں نے اپنے مخلوق کے بارے میں پسند نہیں کیا ہے، اب انت تکرہ الناس، تو یہ جبر تم کرو گے اور مجھے راضی کرنے کے لیے کرو گے، جبکہ تمہارا حق بھی نہیں بنتا ہے خود غرض ہوں گے، اور تمہاری قوت بھی نہیں ہے انتشار پیدا کرنے. لہذا جبر کا خاتمہ، ظلم کا سے پاک معاشرے کی تشکیل، جنگوں سے اجتناب. جنگ ہر قانون اور شریعت میں قبیح ہے، اور خود غرضی اور نفرت کے ذہن و کردار کو خیر خواہی اور رغبت سے بدلنا، اور مسائل، تنازعات اور اختلافات کو باہمی مذاکرات، افہام و تفہیم کے ذریعے سے حل کرنا. آج جو ہمارے ماحول میں ایک طرف سے پیشکش ہوتی ہے کہ انتخابات کرو، یعنی پبلک پر حاکمیت کرنے میں پبلک کو شریک کرو، اور دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ نہیں، تو اس میں جائز اور ناجائز کون ہے؟ اور پھر ایک طرف سے انتخابات کا مطالبہ ہے، دوسرے طرف خواہشات کا مطالبہ ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو یا پی ڈی ایم. ان کا موقف یہ ہے کہ اب تک جو کچھ ہم نے کیا ہے یا کھایا ہے، اس کی بات ہم سے نہ کریں. آئندہ کے لیے بھی جو کچھ ہم کریں گے یا کھائیں گے، اس کے بعد راستے میں روک نہ بنے. آپ بتائیں کہ ان کا یہ مطالبہ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں ساتھیوں سے سمجھتا ہوں، ساتھ کہتا ہوں کہ سیاسی میدان اور منظر میں ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے، کتنے آتے ہیں کتنے جاتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں. سیاسی منظر اور میدان میں اہمیت دو باتوں کی ہوتی ہے. سیاسی موقف مدلل ہو، یعنی جس پہ آپ دلیل پیش کر سکیں اور کوئی آپ کے دلیل کا توڑ نہ کر سکے، اور رہبر کا کردار بے داغ ہو اور اعصابی اعتبار سے مضبوط ہو، جو اپنے موقف اور راہ کو چھوڑ نہ سکے. لہذا سیاست میں دو بنیادی چیزیں ضروری ہوتی ہیں. جو کچھ ظلم اور زیادتی ہو، اس کو صبر کے ساتھ جھیلا جائے. صبر کا معنی یہ ہے کہ جذباتی بن کر الجھاؤ پیدا نہ کیا جائے، جھگڑے پیدا نہ کیا جائے،
اور دوسری بات کہ اپنے راہ اور موقع پر استقامت سے ڈٹے رہیں۔ نوح علیہ السلام اپنے قوم سے فرماتے ہیں یا قومی ان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ فایو امرکم وشرکاء، اگر میرا موقف جو تمہارے موقف کی ضد ہے تمہیں زیادہ ناپسند ہے، اور صرف یہ نہیں کہ میرا موقف الگ ہے بلکہ میں اس موقف پر آنے کے لیے دعوت بھی چلا تھا، اگر یہ تمہیں پہ زیادہ بھاری پڑتا ہے تو جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے وہ ابھی کر، ہو سکتا ہے اللہ مجھے کامیابی دے کہ ان دنوں کے بارے میں تم پشیمان ہوں گے کہ اگر اس کمزوری میں ہم اس کو مٹا دیتے تو آج تو یہ دن نہ دے۔ لہذا صبر و استقامت یہ کامیابی کا راز ہے۔ ظالم مٹتے ہیں اور جو انصاف و عدل کے فریق ہوتے ہیں ان کی تاریخ ثبت ہوتی ہے۔ لہذا میں پی ٹی آئی کے رہبروں کو اور ارکان کو اور اسی طرح ہر سیاسی زعیم جو اصول کی پاسداری کرتے ہوں ان کو اطمینان دلاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظلم سے کسی کی عزت میں فرق نہیں آئے گا، صدقے سے کسی کی دولت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور بھیک سے کسی کی دولت بڑھے گی نہیں۔ لہذا آج جو ظلم کا دورہ ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 11 لاکھ فوجوں کا سربراہ حافظ قرآن اور 11 سیاسی جماعتوں کی وحدت کا سربراہ وہ عالم ہو جو اپنے آپ کو 5 لاکھ علماء کا نمائندہ سمجھتا ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے عزتیں بھی لوٹیں، آبادیاں بھی اجڑے، ظلم کا بازار بھی گرم ہو، تو کیا لوگ یہی سمجھیں گے کہ قرآن یہی سکھاتا ہے اور شریعت یہی ہے؟ لہذا میں تمام مکاتب فکر کو دعوت دیتا ہوں اور میں اپنے ساتھیوں کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر مکتبہ فکر کے زعیم سے ملیں اور 4 آدمیوں کی فہرست لیں، ایک سربراہ، 3 چیدہ ارکان، تاکہ ہم تھنک ٹینک یا کونسل کی تشکیل میں کامیاب ہوں اور ہم انسانیت کے فروغ، منافقت کا خاتمہ، جبر کا سدباب، ظلم سے پاک معاشرے کی تشکیل، جنگوں سے اجتناب، خود غرضی اور نفرت کے ذہنیت اور کردار کو خیرخواہی اور رغبت سے بدلنے اور معاملات اور اختلافات کو افہام و تفہیم کے ذریعے سے حل نکالنے کا ایک عادت اور دعوت اور تبلیغ قوم میں پھیلائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ ہمیں حفاظت اور امن فراہم کرے، اور ہم اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ارکان اور ان کے ملازمین کی خدمت میں بھی گزارش کریں کہ اللہ ان کو توفیق دے کہ قوم میں بدنامی سے اور آخر میں تباہی سے وہ بچ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم آمین۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب۔ اللہ تمہارے اس انتظار اور شفقت کو قبول فرمائے۔